فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کے نافذ ہونے سے پہلے بعض چیزیں جو تمہیں حاصل ہے ان 5 چیزوں کی قدر کر لو، غنیمت جان لو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جوانی نصیب فرمایا ہے، اس جوانی کو اپنے بڑھاپے کی آمد سے پہلے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج میں جوان رانا ہوں، میری 30، 35، 40 سال عمر ہے، ہر طرح کی نعمت، آسائش، آسانی مہیا ہے اور فل جوانی کا عالم ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ آج میں جوان ہوں، کل بھی جوان رہوں گا، اگلے سال بھی مجھے جوانی میسر رہے گی اور مجھ پر کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا۔ یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اپنے بوڑھوں کو دیکھتا ہے، اپنے خاندان کے افراد کو دیکھتا ہے تو کہتا نہیں، یہ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، وقت سے پہلے ان کے اعضاء جواب دے چکے، وقت سے پہلے ان کے بالوں کے اندر چاندی اتر آئی اور بال سفید ہو گئے، میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کو اپنے جوانی کا یہ زوم ہوتا ہے اور شیطانی وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ تو فکر مت کر، تو ہمیشہ جوان رہے گا۔ لیکن جب عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے، موت کے لمحات قریب آتے ہیں، تو اس کو وہ جوانی کے ایام یاد آتے ہیں کہ کاش آج جو کام میں کرنے سے قاصر ہوں، عاجز ہوں، اپنی جوانی کے ایام میں یہ کام کر لیا ہوتا، طاعت کے اندر اپنی زندگانی بسر کیا ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ حضور نے فرمایا، شبابہ کا قبل حرمک، جو جوانی کی نعمت تمہیں ابھی حاصل ہے، بڑھاپے کی آمد سے پہلے اپنے اس جوانی کے ایام کو غنیمت جان لو۔ دوسری چیز، وصحتک کا قبل سقمک، اپنی صحت، تندرستی، توانائی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جب بیماری کا حملہ ہوتا ہے، حضرت یہ تو کہنے کی بات ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں تو انسان اس کو سہار نہیں سکتا ہے، اپینڈس ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، جب انسان ان سے جوجھتا ہے، جب انسان ان کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے انسان کہ پتری کی بیماری اللہ دشمن کو بھی نہ دکھائے، فلا بیماری اللہ دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سر درد، جو آدھے منٹ کا سر درد ہے، انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ آدھے منٹ کا سر درد بھی برداشت کر سکے۔ بن پانی کے مچھلی کے موافق وہ تڑپتا ہے۔ ہلکا سا آپ کے دانت کے اندر، ڈاڑھ کے اندر، کانوں کے اندر ٹیس کی کسک اٹھنے دو، انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بیماری سے پہلے کے لمحات ہیں تمہارے، صحت، تندرستی اور توانائی کے، اس کو غنیمت جان لو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو، اپنی تونگری کو، تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس لیے کہ اس بوڑھے آسمان نے، اس پرانی زمین نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ وقت کے بڑے بڑے قارون، کہ جن کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے بڑے بڑے پہلوان عاجز ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں 20 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانوں کی چابیوں کی منظر کشی کی ہے۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے بڑے جوان رانا، طاقتور نوجوان جو ہے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے عاجز آ جاتے تھے۔ حضرت خزانوں کی چابیوں کا یہ عالم تھا، اب اس کے خزانے کتنے بڑے بڑے ہو گئے، اور خزانوں کی چابیوں کی تعداد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ بڑے بڑے جوان رانا اور کڑیل طاقتور چابیوں کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ کیا مال و دولت سے نوازا ہوگا؟ لیکن یہ پرانی زمین اور بوڑھا آسمان اس بات کا گواہ ہے، قارون اپنی دولت سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ آج صبح کا ارب پتی کل صبح کا سڑک پتی ثابت ہوتا ہے۔ وقت جب ضرب لگاتا ہے تو بڑداروں کی مالداری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ جو مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے، اس کو راہ الہی میں خرچ کر کے، اپنے دینی اور دنیاوی اچھے کاموں کے اندر صرف کر کے کام میں لا لو، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر مفلسی چھا جائے۔ تیسری چیز، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو محتاجگی اور تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ چوتھی چیز، وفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کو، اپنی مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ابھی آدھا گھنٹہ تمہارے پاس خالی ہے، اگر تم کوئی کام جو کل کا باقی ماندہ کام ہے کر سکتے ہو تو کر لو، کوئی طاعت کے کام میں اپنے اس آدھے گھنٹے کو بسر کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ اگلا جو لمحہ آنے والا ہے، اگلا گھنٹہ آنے والا ہے، وہ تمہارے لیے کتنا مشغولیت بھرا ہونے والا ہے اور کتنا مشغولیت بھرا ثابت ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہے۔ آخری چیز حضور نے ارشاد فرمائی، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنے موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ابھی چلتے پھر رہے ہو، آدھا گھنٹہ پہلے تو فلاں صاحب کی میری سنیچرے کے اندر ملاقات ہوئی تھی، 1 گھنٹہ پہلے تو ہم نے عالم چوک کے اندر ساتھ میں بیٹھ کر چائے پی تھی، اور میں یہ کیا خبر سن رہا ہوں کہ وہ چلتے بنے، ان کی آخری سانس بھی اکھڑ گئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جناب آپ تصدیق کریں نہ کریں، لیکن جن کے ساتھ میں 1 گھنٹہ پہلے آپ نے چائے پی تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب
چائے کا پیالہ یہیں چھوڑ کر اپنے مالک کی حقیقی بارگاہ کے اندر جا چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنی موت کی آمد سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگانی کو غنیمت جان۔